ہو سکتا ہے آپ میری ویڈیوز نہیں دیکھ پا رہے ہوں، اس کی وجہ میری ویڈیوز پر لگنے والا بین ہے۔ اس صورت میں آپ یا تو وی پی این استعمال کر سکتے ہیں یا پھر اپنا کنٹری چینج کر کے کوئی بھی اور کنٹری کر دیں تو آپ کو میرا چینل پیج اور میری تمام ویڈیوز دکھائی دینے لگیں گی۔ ایک خبر آئی سر جو کہ بڑی، یہ میں نے بھی اس پہ کیا ہے کہ یہ کیسا ملک ہے، یہ سوری اسٹیٹ آف اے کنٹری ہے کہ اس ملک میں ایک وکٹم لیس کرائم اسے کہتے ہیں، اس کا کوئی وکٹم نہیں ہوتا۔ بلاسفیمی کو کہا جاتا ہے وکٹم لیس کرائم ہے یہ، کیونکہ خدا ہے ہی نہیں تو اس کی گستاخی کیسے ہو سکتی ہے، یا رسول اللہ مر چکے ہیں ان کی گستاخی کیسے ہو سکتی ہے۔ تو ان کو اس کی سزا والے کو تو ایک جیسے جنید حفیظ ہے 2013 سے جیل میں بند کیا ہوا ہے اور اس کی سزائے موت سنا دی گئی بھی ہے، عمر قید سزا دی ہوئی ہے۔ اور یہاں پہ یہ سر، یہ تڑکونا جس نے اپنی بہن قندیل بلوچ کا غیرت کے نام پہ قتل کیا تھا، جو کہ ایک بغیرت قتل ہے، ڈس آنر کلنگ میں اس کو کہتا ہوں، اس کو سر چھوڑ دیا، اس کو رہا کر دیا۔ ہاں، اس کے ماں باپ نے معاف کر دیا، پہلے وہ نہیں کر رہے تھے، اب انہوں نے معاف کر دیا۔ تو یہ دیکھ لیں، یہ اس کے پیچھے اسلام کھڑا ہے، کیونکہ قاتل جو ہے اسلام کی وجہ سے چھٹ جاتے ہیں۔ لواحقین نے معاف کر دیا ہے، جو مین بات آئی ہے وہ یہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو باپ کا انتقال ہوا ہے پچھلے مہینے قندیل بلوچ کو، ٹھیک ہے، ہی از نو مور۔ تو باپ نے یہ کہا تھا میں بیٹے کو کبھی معاف نہیں کروں گا، تو ماں نے معاف کر دیا۔ ہو سکتا ہے کیونکہ ماں اور باپ دونوں نے لکھ کے دینا تھا تو قندیل بلوچ کا قتل معاف ہونا تھا، باپ کیا بیچارہ مر، اور ماں نے اب معاف کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو ماں ہو سکتا ہے بڑے عرصے سے حق میں ہو کہ معاف کر دیں، ٹھیک ہے۔ ماؤں کو پھر بیٹوں سے پیار بھی ہماری سوسائٹی میں کچھ زیادہ ہی ہوتا نا، بیٹیوں کو تو ان کو نہیں پرواہ ہوتی نا۔ تو باپ جو تھا وہ اس نے نہیں معاف کرنا کیا جب تک وہ نہیں مرا، ٹھیک ہے۔ تو ہو سکتا ہے ماں تو بڑی دیر سے معاف کرنے کے چکر میں آ گئی ہو، تو اس نے معاف کر دیا۔ تو یہ اسلام کی بات ہے کہ جہاں پہ ایک انسان کا ناحق قتل اس کے رشتہ دار پیسے لے کے کر دیں یا ویسے کر دیں، غیرت کے نام پہ قتل میں ہمیشہ یہ جو آنر کلنگز ہیں ان میں ہمیشہ فیملی والے معاف کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بات ہے، یہ مسئلے ہیں۔ تو اس میں تو میں یہ پڑھ رہا تھا، نگہت داد کی پوسٹ تھی جس میں وہ کہہ رہی تھی کہ 2017 میں امینڈمنٹ ہوئی تھی قندیل بلوچ کے بعد ہی، کیونکہ اس کو یہی انہیں ڈر تھا کہ لواحقین معاف کر دیتے ہیں اگر جو فیملی کے اندر ہی مرڈر ہوتا ہے، تو اس میں اسٹیٹ پارٹی بن گئی تھی، تو پھر شاید نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ پہلے یہ تھا کہ کیس جو ہے وہ جو وکٹم ہے وہی اسی کی فیملی والے کریں گے، تو لیکن اگر وہ فیملی کا کیس ہے تو وہ نہیں کرتے تھے، تو اس لیے اس کیس میں 2017 میں ایک امینڈمنٹ آئی تھی جس کی وجہ سے اب اسٹیٹ پارٹی بنے گی، تو پھر بھی ایسا نہیں ہوا۔ سر وہ اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ اب گواہ ہوتے ہیں نا سامنے، اب یہ قتل فیملی کے سامنے ہوا، ٹھیک ہے۔ اب گواہ جو ہیں وہ ایک سمپل سی بات ہے کہ وہ تشخیص سے انکار کر دیتے ہیں۔ اس کیس میں پارٹی تو بنی تھی اب، مگر میرا خیال ہے اسٹیٹ اس طرح سے پارٹی اس کیس میں نہیں تھی، دوسرے کیسز میں آج کل بننے لگ جاتی ہے مگر اس کیس میں نہیں تھی۔ تو عام طور پہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ اگر اسٹیٹ پارٹی بن بھی جائے نا اور انیشیل لیول پہ کیس کے لوگ جو ہیں وہ شناخت سے انکار کر دیں گے، آئیڈینٹیفائی کرنے سے کہ ہاں جی قاتل تھا کوئی مگر ہمیں نہیں پتا وہ کون تھا، یہ بندہ نہیں تھا جی۔ جب شناخت کی پریڈ ہوتی ہے نا، جب اب مجھے ہندی انگلش میں میرے ذہن میں نہیں ہے کہ سامنے آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے کافی سارے سسپیکٹس لائے جاتے ہیں اور پھر جو گواہ ہوتے ہیں وہ ان کو دیکھتے ہیں کہ جی یہ ان میں سے کون تھا، وہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کون ہے۔ تو عام طور پہ ہوتا کیا ادھر ہی یہ ہو جاتا ہے، جیسے کہ ابھی عثمان مرزا کیس میں بھی یہی ہوا کہ پورے پاکستان نے ویڈیو دیکھی ہے، سب کچھ ہوا ہے، مگر آخر پہ وہ خاتون اور اس کا ہسبینڈ جو ہے ان دونوں نے عثمان مرزا کو آئیڈینٹیفائی کرنے سے انکار کر دیا، بس اب کیا کیس ختم، عثمان مرزا چھوٹ گیا۔ تو یہ اس طرح بھی ہوتا ہے، یہ بہت ہی گندا سسٹم ہے پاکستان کا لیگل۔ ایک تو اور یہی ہے کہ جی جو پہلی بات ہے وہ تو یہ ہے کہ جی لواحقین معاف کر سکتے ہیں، جس میں سراسر اسلام کا قصور ہے، کیونکہ پوری دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ قتل کریں تو مین پارٹی اسٹیٹ ہوتی ہے اور جو لواحقین ہوتے ہیں یا فیملی ممبرز ہوتے ہیں وہ پارٹی بن جاتے ہیں اس کے ساتھ اسٹیٹ کی۔ مگر پاکستان میں الٹا چکر ہے کہ کیس بھی دائر نہیں ہو سکتا کہ اگر کوئی قتل ہوا ہے اگر فیملی دائر نہ کرے جا، کیس دائر ہو جاتے ہیں، پھر آگے اور باتیں بن جاتی ہیں، فیملی معاف کر سکتی ہے۔ اب ایک فرض کریں جی مجھے آگے کسی نے قتل کر دیا، ٹھیک ہے، تو کسی بندے کو یہ رائٹ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ پیسے لے کے قاتل کو معاف کر دے، کیونکہ ایک بات ہے کہ جو وکٹم ہے اس کی جان کا بھی تو نقصان ہوا ہے نا، اور وکٹم کو انصاف مل ہی نہیں رہا۔
وکٹم کے جو رشتہ دار ہیں وہ انصاف کو بیچ سکتے ہیں. تو پاکستان میں انصاف بک جاتا ہے, سیدھی سیدھی بات ہے کہ انصاف تو ہوتا ہی نہیں ہے. تو یہ بہت ہی گندا ایک سسٹم ہے. پھر آنر کلنگ کے چکر میں خود ہی مار دو, بیٹا مار دے باپ معاف کر دے گا, ماں معاف کر دے گی, سارے گھر والے معاف کر دیں گے. تو کیا ہے یہ اصل میں؟ تو یہ اسلامی گند ہے سب کا سب. I'm sorry to say. چلیں یہ obviously یہ ہے تو اسلامی ہی ہے کہ آپ نے معاف کر دیں, یعنی جس نے قانون بنایا ہے اتنا بڑا اللہ نے بھیجا. لوگ دھمکیاں دیتے ہیں, پاورفل لوگ دھمکیاں دے دیتے ہیں, ہاں جی تمہیں بھی مار دیں گے, تمہارا اور بچہ مار دیں گے, تمہاری بیٹیوں کو ریپ کر دیں گے, لوگ ڈر کے بھی. تو ایون کہ ایک دنیا ساری میں لوگوں کو دھمکانا انصاف کے معاملات میں بہت بڑا جرم ہے, اور پاکستان میں لوگ دھمکا کے اور بچ بھی جاتے ہیں کیونکہ وہ بےچارے صلح کر لیتے ہیں. اب شاہ رخ جتوئی والا کیس دیکھ لیں, ٹھیک ہے, شاہ نواز قتل کیس, کیا ہے اس میں؟ ڈرا ڈھونڈ کے اس فیملی کو بھگا دیا اور سب کچھ ختم ہے, بس ایسے ہی ہے. لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں. پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے.